دوسری تمنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ مال میرا ہو اور سارے کا سارا آپ پر فدا ہو۔ حضور کی بارگاہ میں مال خرچ کرنا رب کی بارگاہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مال میرا ہو، خرچ آپ پر۔ صدیق اکبر سے بھی بڑھ کر صحابہ مالدار تھے، جی ہاں، کئی صحابہ ہیں جو صدیق اکبر سے بھی بڑھ کر مالدار تھے۔ ہر مشکل میں انہوں نے کام کیا۔ عثمان غنی کا سخاوت میں مشہور نہیں ہے؟ جب بھی دین کو مشکل پیش آئی، جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے مال طلب کیا، عثمان غنی پہلے نمبر پہ تھے۔ ہر صحابی کی محبت شان والی، ہر صحابی کا مقام اپنی جگہ کمال والا، ہر صحابی نے اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال طلب کیا، صحابہ نے ڈھیر لگا دیا۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے صرف 1 کلو کھجوریں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، 1 کلو۔ باقی صحابہ نے کیا کیا؟ ڈھیر لگا دیا۔ ایک صحابی نے خالی 1 کلو کھجور لے کر آ گیا، یا رسول اللہ آپ نے دین کے لیے مال مانگا ہے، میرے پاس بس یہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کی دیکھیں حوصلہ افزائی کیسے کی، پوچھا یہ کیسے لائے؟ کہا آقا جب آپ نے کل اعلان کیا نا کہ دین کو مال چاہیے، میں گھر گیا، میں نے تلاش کیا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ حضور نے مال مانگا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے صحابہ دے رہے میں رہ جاؤں؟ یہ ہوتی ہے دین کی محبت۔ تو میں نے کیا کیا؟ ایک یہودی کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ میں ساری رات تمہارے کنویں سے پانی نکالوں گا اور تمہارے باغ کو دوں گا، بتاؤ اس پر کیا مزدوری دو گے؟ کہا 1 کلو کھجور۔ کہا قبول ہے۔ ساری رات مزدوری کی، کنویں سے پانی نکالا۔ ہاں اس وقت کوئی ٹیوب ویل یا مشینیں جیسے ہمارے ہاں سہولت ہے یہ نہیں تھی، ہاتھ سے نکالنا پڑتا تھا۔ سخت سردی کی رات ہو اور بندہ اس طرح کام کر کے دیکھے، پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی قیمت لگتی ہے، مگر صحابہ تھے۔ ساری رات ہاتھ سے پانی نکالا، باغ کو دیا، اور صبح 1 کلو کھجور یا 1 سا کھجور یہ دیا ہے، اور میں نے کہا بس یہ آپ قبول کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ سارے مال کی ڈھیری ایک طرف، اس صحابی کا 1 کلو کھجور ایک طرف۔ کیوں؟ ادھر سونا ہے، جواہرات ہے، ہیرے ہیں، چاندی ہیں، زیورات ہیں، اناج کے انبار لگے ہوئے ہیں، مگر ایک طرف اس کا 1 کلو کھجور یا 1 سا کھجور ایک طرف۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جس محبت سے، جس پیار سے، جس عشق میں جا کر یہودی کی غلامی کر کے، اس کی مزدوری کر کے، وہاں سے جو مزدوری جس محبت میں لایا ہے، جو پیار محبت نبی کے دل میں تھا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے 1 کھجور کے ثواب کو یہ ساری ڈھیری بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ صحابہ تھے، تمنا کرتے تھے میرا مال حضور کی بارگاہ میں قربان ہو جائے، مگر صدیق اکبر کی تمنا کیا تھی؟ وَإِنفَاقُ مَالِي إِلَيْكَ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ، یا رسول اللہ مال میرا ہو، خرچ آپ کی ذات مبارکہ پر۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محبت کو بھی اللہ نے پسند کیا اور اسے قبول فرما لیا ہے۔ کتنا قبول کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال، یہاں تک کہ گھر میں سوئی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسلام نے جب مال مانگا سارا مال حضور کے قدموں میں نچاور کیا، یہاں تک کہ اپنا تن کا پہنا ہوا لباس جو انتہائی ضرورت میں آتا ہے وہ لباس بھی اتار کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ہر صحابی آپ سے بھی بڑے مالدار تھے، ہر ایک نے اپنی محبت کا اظہار کیا، مگر اللہ کریم نے جو مقام و مرتبہ مال خرچ کرنے کا حضور کی محبت میں صدیق اکبر کو عطا کیا وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اتنی ادا اللہ کو پسند آئی کہ جب جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انہوں نے بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا جو صدیق اکبر کے بدن پر تھا۔ ارشاد فرمایا جبریل آج کیا حالت بنا رکھی ہے؟ عرض کی آقا یہ حالت ہم نے خود نہیں، کریم رب نے بنوائی ہے۔ آج یہ خالی میں نے نہیں، 70,000 فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہوا، ٹاٹ کا لباس۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کا یار غار، یار مزار صدیق اکبر نے آج اپنا تن کا لباس بھی آپ کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر صدیق اکبر
تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر تشریف لائے تو وہی لباس پہنا ہوا تھا جو جبریل امین علیہ السلام نے پہنا تھا. یہ ہے وَإِنفَاقُ مَالِي إِلَيْكَ، مال میرا خرچ آپ کی ذات پر ہو. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عساکر نے لکھا ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، صحابہ تم سب نے مجھ پر مال خرچ کیا ہے، سب نے مال خرچ کیا، مال خرچ کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، مگر یاد رکھو تم سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا ہے، مگر میرا یار غار یار مزار صدیق اکبر وہ ہے کہ جس نے مجھ پر مال دے کر اتنا احسان کیا ہے کہ اس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ خود صدیق اکبر کو چکائے گا. قیامت کے دن ہی اس کا بدلہ ان کو خود ہی دیا جائے، خود کریم رب عطا فرمائے گا. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے جو مجھے مال دیا ہے اس سے اسلام کو فائدہ ہوا، نفع ہوا، دین کی خدمت کی تم نے، اللہ نے قبول بھی کیا ہے، مگر جس مال سے جتنا فائدہ اللہ نے صدیق اکبر کے مال سے دین کو عطا فرمایا ہے، اتنا نفع تم میں سے کسی کے مال سے بھی دین کو عطا نہیں کیا ہے. سب سے زیادہ نفع جس مال نے دین کو عطا کیا، دین کو پہنچایا، وہ مال صدیق اکبر کا تھا. اس سے پتہ چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور کریم رب نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کو بھی پورا کیا. اور تیسری خواہش کیا تھی؟ ابنتی ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کی تیسری خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو اور اس کا نکاح آپ سے ہو. اور بھی صحابہ نے حضور کو اپنی بیٹیاں دی، اس کا انکار نہیں ہے. ٹھیک، 11 ازواج مطہرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مگر سب سے پہلی تمنا، پہلی خواہش صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کی، ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ. میں چاہتا ہوں کہ آقا دختر میری ہو، لخت جگر میری ہو اور آپ کے نکاح میں ہو، آپ کی زوجہ بنے، کائنات کی ماں بنے. اللہ نے اس کو بھی قبول کیا. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. بقیہ 10 ازواج مطہرات شان والی ہیں. سب سے پہلی زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے میرے آقا نے بے انتہا محبت کی، جو مکے میں سب سے مالدار تھی، جس نے اپنا سب کچھ تن من دھن مال دولت حضور پر نثار کر دیا ہے. مگر اس سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس سے محبت کی وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مبارک. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات فرماتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں بعض اوقات دعا کرتے تھے، حدیثوں میں لکھا ہے، بعض اوقات اپنے ازواج مطہرات کو بٹھا کر میرے آقا فرماتے تھے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام ازواج کے حقوق برابری کے طور پر پورے کروں، ہر حوالے سے، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ پیار ہو، چاہے وہ رات گزارنا ہو، چاہے وہ ان کو صحبت عطا فرمانا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، میری کوشش یہ ہوتی ہے میں تمام ازواج مطہرات کے ساتھ یکساں سلوک کروں. مگر بعض اوقات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جن کی قلبی طور پر اللہ نے میرے دل میں محبت سب سے زیادہ داخل کی. بیان کرتے تھے سرکار، حالانکہ حاجت نہیں تھی، قربان یا رسول اللہ آپ کی ذات پر آقا بیان کرتے تھے. یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے تھا. بعض اوقات دعا کرتے تھے، یا اللہ میں اپنے دل پر اختیار نہیں پاتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام ازواج مطہرات کے حقوق کی یکساں پارسادی کروں، ایک جیسا سلوک کروں، مگر میں اپنے دل میں اختیار نہیں پاتا کیونکہ میرے دل میں عائشہ کی محبت تم نے سب سے زیادہ ڈالی ہے. یہ کیوں تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، کہ بیٹی میری ہو اور نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے. اللہ نے اتنا اس خواہش کو بھی پورا کیا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح صدیق اکبر سے ہوا. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے تمام ام المؤمنین ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ فقیہہ، عالمہ، عابدہ، زاہدہ، مجتہدہ، سب سے زیادہ حدیث پاک ان سے مروی ازواج مطہرات میں، سب سے زیادہ دین سکھانے والی زوجہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک حضور کی حدیثیں پہنچانے والی زوجہ. وہ فرامین جو حضور نے گھر میں کیے، اہل بیت کے ساتھ کیے، یہ حضور کے فرامین، حضور کے اقوال، حضور کے افعال، حضور کے اعمال امت تک پہنچا کر امت پر احسان کرنے والی زوجہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. اس سے پتہ چلا
کہ اگر نبی سے سچی محبت کی جائے، نبی سے سچا پیار کیا جائے، نبی سے سچا عشق کیا جائے، تو انسان جو بھی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں ہی پورا بھی فرماتا ہے، قبول بھی فرماتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسے اپنے محبوب کا پڑوس بھی عطا کرے گا اور جنت میں داخلہ بھی عطا